الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برادران عزیز اور بزرگان محترم، خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو بلکہ تمام جانوروں کو، چرند و پرند کو اور تمام جاندار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ان کو ایک متعینہ مدت تک کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا اور زندگی گزارنے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور آپ علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء اور دیگر رسولوں کے ذریعے پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول، قوانین اور احکام خداوندی کی پابندی کے طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے بھیجی. لیکن آج جو حالات ہے اس میں ہر ایک پریشان ہے. ماں باپ اولاد سے پریشان ہے، اولاد ماں باپ سے پریشان ہے، مالک اپنے نوکر سے پریشان ہے، نوکر اپنے مالک سے پریشان ہے، حاکم رعایا سے پریشان ہے اور رعایا حاکم سے پریشان ہے. ہر ایک پریشان ہے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ طریقے ڈھونڈتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے سلوشن تلاش کرتا ہے. اگر مالی طور پر ہم پریشان ہوتے ہیں اور مالی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا علاج ہمیں یہ دکھتا ہے کہ ہم بینک سے سود لے لیں. تو ایک آسان سا حل دکھائی دیتا ہے کہ بینک سے سود لے لیں تو اس سے یہ جو ہماری پریشانی ہے، یہ فوری پریشانی، یہ دور ہو جائے گی. وہ وقتی طور پر وہ دور ہو جاتی ہے لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد بینک والے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ سود کے تقاضے، کیونکہ سود تو ایک لعنت ہے اور ایک کبھی ختم نہ ہونے والی بیماری ہے. اب جب اس سے پریشان ہوتا ہے تو شراب پینا شروع کر دیتا ہے، نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب کوئی حل نظر نہیں آتا ہے تو پھر نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے. نشے اور شراب کی لت لگ جاتی ہے، اس میں پریشان رہتا ہے. جب نشہ کرنے کے بھی پیسے نہیں رہتے تو پھر آدمی خودکشی کر لیتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا بتلایا اور ہر مسئلے کا جو حل بتلایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کہ اگر کسی بھی پریشانی میں ہم گھرے تو اس کا کیا حل ہے، اس سے کیسے نکلنا ہے. ہر مسئلے کا حل شریعت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے نمونے میں موجود ہے.
شراب پینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، خودکشی کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ سب جبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں. سکون وہ اللہ سے جڑ کر کے زندگی گزارنے میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں سکون. جو اللہ کی اطاعت کر کے زندگی گزارتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اس کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے اور قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی شروعات ہوتی ہے، وہ شروعاتی اس طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر شروع ہی سے ہم اس طریقے پر باقی رہیں تو پھر وہ جو شروعات ہوتی ہے، جو آگے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے، اور پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. وہ اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب وہ پہلے دن سنت نبوی کو چھوڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپناتا ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. مثال کے طور پر اپنی زندگی میں خرچے ایسے طریقے سے کرتا ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ یہ تو مقصود ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی مومن کا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو پیغام آپ لے کر کے آئے کہ مومن کا مقصود جو ہے وہ زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اس سے خوش ہو، اللہ راضی ہو. یہ مومن کا مقصود ہونا چاہیے، اور اسی میں مومن کی کامیابی ہے. اگر وہ پوری طاقت بھی لگا دے اور اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دے اس بات پر کہ دنیا والے اس سے خوش ہو جائیں، تو کبھی خوش ہو نہیں سکتے. ہاں البتہ اللہ کو ضرور ناراض کر بیٹھے گا دنیا والوں کو خوش کرنے کے چکر میں، اور یہ دنیا والے کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور اللہ کو دنیا والوں کو خوش کرنا بہت مشکل، بہت سارے تقاضے ہیں ان کے، بہت ساری ڈیمانڈز ہیں ان کی. اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیچ بھی دیں گے، اپنے جسم کی چمڑی بھی بیچ دیں گے، تب بھی آپ سے خوش نہیں ہوں. اللہ کو خوش کرنا نہایت آسان، بہت سستا، ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ خوش تو سارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جو لوگ آج جن کی رضامندی کی ہمیں فکر ہے، جو ناراض اگر ہو بھی گئی ہے، تو کل اللہ انہیں ہم سے خوش کر دے گا، کیونکہ اللہ خوش ہوگا تو اللہ ان کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت ڈال دے گا. اور اگر آج ہم نے اپنا سب کچھ بیچ کر انہیں خوش کر دیا کہ ان کی ڈیمانڈ پر، ان کی آرزوؤں پر، ان کی تمناؤں پر کھڑے اتر بھی گئے اور ان کو خوش بھی کر دیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، تو کل کے دن اللہ انہیں بھی ناراض کر دے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی، یہ دنیا والے بھی اس سے ایک دن ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ناراض کر دے گا. اور جس نے اللہ کو راضی کیا، دنیا والوں کی خوشی کی پرواہ نہ کی، تو اگر اس سے دنیا والے ناراض بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ یہ دنیا والے بھی اس سے خوش ہوں. تو مومن کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس کام میں ہے، اللہ تعالیٰ راضی کس کام سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہوتے ہیں، ہمیں تو وہ کرنا. جیسا کہ میں نے آیت کا ایک جز تلاوت کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار سن لو، متوجہ فرما رہے الا کے ذریعے. الا یہ عربی زبان میں متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کسی کو کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہیں تو اس کو متوجہ کرتے ہیں کہ سنو ذرا، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو. تو یعنی اتنی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے متوجہ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، اور ذرا غور سے سنو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہاں پر حصر ہے. وہ اصل جو عربی کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے،
پھر فاعل آتا ہے اور پھر اس کے بعد جار مجرور وغیرہ آتے ہیں. لیکن کبھی کبھی عربی زبان میں پلٹ دیا جاتا ہے، فعل کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور اس کے جو متعلق ہوتے ہیں ان کو مقدم کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو پہلے لے آتے ہیں. اس میں مقصد ہوتا ہے حصر کرنا، تاکید کرنا. جیسے اس کی آسان مثال ہے ایاک نعبد. عربی زبان کے اعتبار سے اصل جو ہوتا ہے وہ نعبد یہ فعل ہے، نعبد ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ فعل ہے. اور اس کے بعد مفعول آتا ہے کا. نعبد کا جو اصل عربی زبان میں بولا جائے گا وہ اس طرح بولا جائے گا نعبد کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا کرتے ہیں عربی زبان میں کہ مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں، یعنی پہلے لے آتے ہیں، اور فعل جو کہ پہلے ہونا چاہیے اس کو بعد میں کر دیتے ہیں. کیوں ایسا؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں تاکید پیدا ہو، حصر پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نعبد کا، فرمایا ایاک نعبد، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد کا کے معنی ہوتے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس میں ذرا سی جگہ باقی تھی کہ تیری بھی کرتے ہیں اور کسی اور کی بھی کرتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایسا کیا جاتا ہے عربی زبان میں تاکہ حصر پیدا ہو جائے، کسی دوسرے شخص کی گنجائش باقی نہ رہے. ایسے ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو مقدم کیا. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ہوتا تطمئن القلوب بذکر اللہ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کیا ترجمہ ہوتا؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس میں ایک شک باقی تھی کہ اللہ کے ذکر سے بھی سکون ملتا ہے اور کسی اور چیز سے بھی مل جاتا ہے، موسیقی سے، گانے سے، سانگ سے، میوزک سے، ان سے بھی ملتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہ چھوڑی، مقدم فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں، موسیقی سے نہیں، میوزک سے نہیں، سانگ سے نہیں، گانے بجانے سے نہیں، یا جس کو بھی تم سمجھتے ہو روح کا سکون وہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حصر پیدا کر دیا، تاکید پیدا کر دی تاکہ کسی دوسری شق کی گنجائش باقی نہ رہے. اتنی تاکید کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم کو دلوں کا سکون چاہیے تو دلوں کا سکون ہمیں اللہ کے ذکر میں تلاش کرنا ہوگا. اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنانا ہوگا کہ صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کا معمول بنائے. یہ ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام، ایک تسبیح سوتے ہوئے، ایک تسبیح صبح اٹھ کر. کتنے سارے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی بھی کلمہ اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ جو کہ سب سے افضل ہے اس کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنائے. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کلمات عطا فرمائے اور سب چھوٹے چھوٹے جن کو زبان پر پڑھنا بھی آسان، زبان پر بھاری بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ثقیل ہو، بھاری بھرکم ہو، یا یاد کرنے بھی مشکل ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. بہت بڑے بڑے کلمات، بڑی بڑی چیزیں نہیں بتلائی گئی کہ بندے کے لیے ان کا یاد کرنا، ان کا حفظ کرنا، ان کا ادا کرنا مشکل ہو. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہے. حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی بوجھ نہیں پڑتا، اس زبان پر بڑے ہلکے پھلکے. وثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں جب وہ تولے جائیں گے کل قیامت کے دن، جب میزان قائم ہوگا اور میزان میں ان کلموں کو رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے آسان ہے. اور کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کلموں کے بارے میں کہ رحمان کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، زبان پر ہلکے پھلکے بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، ہر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا یاد کر سکتا ہے، وہ چاہے قرآن پڑھنا جانتا ہو نہ جانتا ہو، عربی جانتا ہو نہ جانتا ہو، تھوڑی دیر 2-4 منٹ کی محنت کر لے یاد ہو جائیں گے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے ہلکے ہیں۔ اور پھر فرمایا وثقیلتان فی المیزان، یہ ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت ہے اللہ کے یہاں۔ جب ان کی تسبیح کا معمول بنائیں گے تو نام اعمال میں نیکیوں کا بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نیکیوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے، جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے انشاءاللہ، اور ہماری نجات کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ذکر کریں گے، ذکر کی عادت ڈالیں گے تو پھر دل کو سکون حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سکون تو اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ تم بھٹکتے رہو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر بھٹکتے رہو، تلاش کرتے رہو، لوٹ کر اسی در پہ آنا پڑے گا اور میرے نام کو گنگنانا پڑے گا، میرے نام کی تسبیح پڑھنی پڑے گی، جبھی دل کو سکون ملے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مال میں سکون ہے تو تم دھوکے میں ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لگژری لائف گزارنے میں سکون ہے اور تعیش کی لائف گزارنے میں سکون ہے اور آرام و تعیش کے تمام اسباب موجود کر لینے میں اور ان کو حاصل کر لینے میں سکون ہے، تو تم دھوکے میں ہو۔ تم سب کچھ حاصل کر لو، پھر بھی تم نیند کی گولیاں کھا کر سو گے، اور اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ سکون تو وہی تھا جو ہم پہلے دن بھی حاصل کر سکتے تھے اور چھوڑ کر اتنی دور چلے آئے، وہ ہے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے کی اور ان کی تسبیح کرنے کی صبح و شام اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ زندگی میں برکت بھی آئے گی، رزق میں برکت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا انشاءاللہ، اور آخرت کے لیے انشاءاللہ یہ ذخیرہ بھی بنیں گی اور نجات کا ذریعہ بھی بنیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کی حلاوت اور مٹھاس اللہ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔